ایسی کوئی حضرات نہیں ہے جس نے کیا بے پڑھا لکھا آدمی ہو. ٹھیک ہے. کیا کوئی قرآن پاک اگر بھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل ایسے ہیں فرقے جو کہتے ہیں جی حدیث تو انسانوں کے ذریعے آئی ہے، اس میں ہو سکتا ہے. قرآن کا تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی حفاظت، اور جو کوئی ہے اس کا نصیحت حاصل کرنے والا یعنی اتنا آسان کر دیا ہے، تو اس سے کیوں نہیں حاصل کرتے آپ؟ کیوں حدیث میں؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے، پیغمبر کے گھر میں کافر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا تو ہے. اس لیے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا اللہ نے. جو اسے سیکھنا چاہے گا، رہنا چاہے گا مومن، وہ مومن رہ جائے گا. اور جو قرآن پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ ہونا چاہے گا، کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے کہ جتنے انسان پائے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا عالم تو شیطان ہے. علم کی حد تک تو بہت معلومات ہے، اسے بہت علم ہے، بہت چیزیں جانتا ہے. تو قرآن اگر اس نیت سے پڑھے آدمی، اخلاص سے کہ مجھے ہدایت مل جائے، تو ہدایت ملے گی. اور اس لیے نہیں کہ اس میں کیڑے نکالنا چاہتا ہے، گمراہیاں تلاش کرنا چاہتا ہے، غلط باتیں سوچنا چاہتا ہے. تو قرآن نے خود کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے لوگ تو اور گمراہ ہو جائیں گے اسے پڑھ کر، اور بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے. یہ تو اپنی نیت پر ہے، اپنے اخلاص پر ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا وہ ملے گی، نہیں کرنا چاہے گا یہ نہیں ہوگا. مولانا آپ نے گفتگو کے دوران کہا کہ قرآن کے اندر اشارہ موجود ہے یا یقین دہانی کہ امت بارہ بنوا پائے گی، تو یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے. قرآن کی طرح میں اشارہ موجود ہے، حدیث میں ہے، اور ویسے بھی سمجھ میں آتا ہے نا. قرآن جب قیامت تک رہے گا تو کیسے رہے گا؟ آپ بتائیں، سمجھائیں مجھے. جب قرآن قیامت تک رہے گا تو اسی طرح تو رہے گا نا کہ کوئی امت ہوگی جو اس کی حفاظت کرے گی، پڑھے گی، پڑھائے گی، سمجھے گی، سمجھائے گی، اور اس کے مطابق زندگی گزارے گی. جب تو قرآن رہے گا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کافر ہو جائیں اور وہ کتابیہ رکھی رہے الماری میں، ایسا تو نہیں ہوگا. قرآن میں موجود ہونے کا معنی تو یہی ہے. تو انشاءاللہ ویسے حدیث میں تو یہ ہے کہ مسلمانوں بہت جلد وہ دور آنے والا ہے کہ روئے زمین کے جس چپے پر سورج چمکا ہے اور وہاں کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں رسول اللہ کا کلمہ نہ ہو. یہ تو ہے، اور یہ تو نظر آ رہا ہے آنکھوں سے. کلمہ تو آپ کا پہنچ چکا ہے، کہاں نہیں پہنچا. اب ماننے والے نہ ماننے والے الگ بات ہے، وہ تو رہے گا کوئی جھگڑا کچھ دنوں. اس کے لیے بھی کوئی مدت ہم طے نہیں کر سکتے کتنی مدت ہو، کب تک یہ سلسلہ چلے گا کش بکش کا، کب تک ہم آزمائے جائیں گے، کب تک غلط فاسد خون ہم میں سے نکلے گا. فاسد خون تو نکلے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے آئیے، یہاں آ جائیے، یہاں آ جائیے. اور کوئی بات؟ جی ارشاد. یہ عورتوں کی امامت کا ایک بحث چل رہی ہے. ایک خاتون ہے ڈاکٹر امینا وحی، آج کل وہ بھی آسٹریلیا کے دورے پر ہیں، مختلف یونیورسٹیوں میں ان کو یہاں بھی کیا؟ ہاں ویسے آئیے دورے کے لیے. ہاں آسٹریلیا میں دورے پہ بھی مختلف یہودی خاتون ہے امینہ داؤدی، اور وہ اسلام کے خلاف بہت سے پروپیگنڈے، بہت سی شرارتیں لوگ کر رہے ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے. تو ایسی باتوں پر روشنی ڈالنے کے بجائے اندھیرا ڈالنا چاہیے، زیادہ تذکرے نہیں کرنا چاہیے ان کو. یہ بلبلا اٹھا ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اسی میں پڑ جائیں چکر میں. اور کیا بات ہے کہ آپ نے امامت کی طریقہ نہیں سیکھے، سیکھ لیجئے تاکہ عورت کو نہ کرے، ضرورت پڑے عورت سے امامت کرانے کی. اتنے لوگ ہیں سب، اور ظاہر ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں گے اور نئی تیاری کریں گے امامت کی تو کوئی آئے گا ہی، وہ کہے گا بھائی تیار ہوتا ہوں بھائی. تو آپ سب لوگ تیار ہوں، کوشش کریں تاکہ جب گھر خالی اگر ہوگا تو کوئی قبضہ کرے گا، گھر اگر بھرا ہوا ہوگا تو کون قبضہ کرنے آئے گا. اس طرح کی جو شوشے چھوڑے جاتے ہیں اس میں اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور وہ قابل توجہ ہے نا.
دور رسالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عائشہ سے زیادہ پڑھی لکھی کوئی عورت تو نہیں تھی، صحابہ بھی نہیں تھے، صحابہ میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھی نا، لیکن امامت تو نہیں کرائی اللہ کے رسول نے ان سے، کبھی سنا آپ نے؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ غیر ضروری بات ہے۔ وہاں اس میں نیو یارک میں اس نے خطبہ بھی دیا تھا، اس جمعہ کا جمعہ بھی پڑھایا تھا، وہ تھی اور اس کا شوہر تھا شاید، اور ایک کرائے کے 2-3 آدمی اور تھے۔ کسی مسجد میں اجازت نہیں ملی اس کو، تو اس نے کسی ہوٹل میں پڑھایا تھا، بڑا شوق ہے اس کو نماز پڑھانے کا، بس خالی نماز سے تو کچھ نہیں ہو جائے گا۔ میں وہاں تھا کینیڈا میں اس وقت، تو اس پر ریڈیو پر تقریر تھی ہماری، اس کے بعد سوال جواب کرتے ہیں لوگ، تو کسی صاحب نے یہی سوال کیا جو انہوں نے کیا کہ صاحب عورت کی امامت پر ذرا روشنی ڈالی ہے، تو میں نے وہاں بھی یہی کہا کہ بھائی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کو تو اندھیرا ڈالو۔ تو وہ بہت مشہور ہو گیا تھا جملہ، چنانچہ وہ ٹی وی ریڈیو پر وہ جو تھے اناؤنسر وہ بار بار کہتے تھے اس پر اندھیرا ڈالو۔ بعض جملے پسند آ جاتے ہیں لوگوں کو۔ مولانا قرآن کی جو ترتیب ہے اس پہ وہ کس بنیاد پہ، جو ابھی ہمارے اس وقت قرآن کی ترتیب موجود ہے ہمارے پاس جس فارم میں موجود ہے، یہ کب اور کس بنیاد پہ یہ ترتیب بنائی گئی، اور کیا جب ایک صورت شروع ہوتی ہے اور اینڈ ہوتی ہے اس کو کس بنیاد پہ شروع اور اینڈ کیا نام ہے؟ فضل الرحمان۔ مولانا اسی سوال کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں مجھ سے بھی کسی نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ قرآن جس ترتیب میں موجود ہے رسول اللہ کے دور میں اس ترتیب سے نہیں تھا، جو آیات اور آیت با آیت اس طرح سے موجود نہیں تھا، تو ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس موضوع پر پڑھنا چاہیں تو کتابیں مل جائیں گی آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس انداز سے اب ہے نا، اسی زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں پورا قرآن اسی انداز سے مرتب ہو گیا پورا کا پورا، اور اس کے بعد پھر وہ مختلف جگہ لکھا ہوا تھا، کہیں کسی کاغذ پر، کسی ہڈی پر، کسی چیز پر، وہ سب اکٹھا کیا ابو بکر صدیق نے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود یہ ہوا کہ وہ لہجے مختلف تھے، مختلف لہجوں میں تھا، تو حضرت عثمان غنی نے یہ کیا کہ وہ جو ایک نسخہ ان کے پاس رکھا ہوا تھا جو خالص قریشی زبان میں تھا، اس نسخے کی نقلیں کرا کر پورے اپنے دارالخلافت میں مملکت میں پھیلا دی۔ اس لیے عثمان کو جامع آیت القرآن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے وہی ترتیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ابی بن کعب سے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھو، یہ آیت جو نازل ہوئی اس کو فلاں صورت میں رکھو، اس کو فلاں آیت کے بعد رکھو، اور اس طرح حفاظ دور رسالت میں دور کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دور کرایا گیا تھا 2 مرتبہ، اور آخری مرتبہ رمضان میں آپ نے 2 دور کیے۔ یہ سب باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ دور سے کیا ہو رہا ہے؟ دورانہ قرآن ایک نے پڑھا، پھر دوسرے نے سنا، پھر اس نے پڑھا، پھر اس نے سنا، اس کو کہتے ہیں۔ مولانا ایک کوئسچن ہے، ارشاد۔ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کے لیے؟ ہاں وہ یہ ہے کہ اصل میں مختلف روایتیں ہیں اس میں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورت کا آغاز غیظ و غضب سے ہے، براۃ من اللہ و رسولی، اللہ کی طرف سے اللہ بری و ذمہ ہے مشرکین سے، ان کفار سے، اس سے مناسبت نہیں تھی بسم اللہ، رحمان الرحیم ہے نا وہ، ایک روایت کی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت فرمایا ہوگا کہ جو سورہ انفال ہے
और उसके बाद सूरह तौबा है। तो ये इसी सूरत का तजम्मा है। चुनांचे जो नुस्खा पाया जा गया साहबा के पास, अबू बकर सिद्दीक़ ने पाया, उसमें बिस्मिल्लाह नहीं लिखी। किसी सहाबी ने ये जुर्रत नहीं की कि बिस्मिल्लाह लिखी। नहीं है तो नहीं, दौर रिसालत में नहीं लिखी गई। वजह उसकी जो भी बयान करें आप, ये बयान करें कि भाई उसी सूरत का तजम्मा है, उसी सूरत की तकमील है ये, सूरह नफाल, ये तर्जमा करें, या वो बात कहें जो मैंने पहले कही, कुछ भी वजह कहें, लेकिन इसकी एहतियात इस कदर की है सहाबा किराम ने, बिस्मिल्लाह नहीं लिखी थी तो नहीं लिखी। जो रसूलुल्लाह के ज़माने में था वही नकल किया। इरशाद अपने आपके 2 सवाल हैं, 2 उंगलियां उठाएं आप। आपने शुरू में काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि दुनिया के हालात, मुसलमानों के, कुरान पाक जिस तरह से हम चल रहे हैं, तो ये बड़ी खुशनुमा चीज़ थी। 3 बातें आपने बताई, कुरान पाक हमेशा के लिए है, हमारे पास है, हमने रखा हुआ सब। फिर आपने उसके बाद ये भी बताया कि हम उसके साथ जितना ताल्लुक़ जोड़ेंगे उतना ही हमें अल्लाह ताला ने वादा किया वो चीज़। और ये भी एक हकीकत है कि दुनिया में इस वक्त मुसलमान ही वाहिद कौम है जो प्रैक्टिसिंग मज़हब को यूज़ करती है। तो कुरान को लेके चल रहे हैं इन जनरल, सारी कौमों के अंदर मुसलमान ही उस किताब को लेके चल रहे हैं और अमल भी करते हैं, चाहे परसेंटेज कुछ कम है, चाहे ज़रा उस तरह से नहीं कर रहे, लेकिन कर रहे हैं। उसके बावजूद मुसलमान जो है वो इस वक्त पस्त हैं और ज़ीलो ख्वार हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक मुसलमान कौम ही है जो सबसे नीचे है। तो वो क्या चीज़ है जो मिसिंग है? सही, क्या नाम है? मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस साहब का सवाल समझ में आया ना आप लोगों को? जी जी जी। और मुझे मालूम होता है कि बहुत से जहनों में यही सवाल होगा, इसलिए कि समझदार आदमी है, समझदारी के सवाल कर रहे हैं। ठीक यही सवाल मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने किया। कौम ने ये कहा कि ऐ मूसा, तुम जब नहीं आए थे तब भी हम पिट रहे थे और पस्त थे, अब तुम आ गए, तुम्हारा दीन हमने कबूल कर लिया और अमल कर रहे हैं, तब भी हालत हमारी यही है कि पीसा जा रहा, हम पीटा जा रहा। तो अल्लाह के रसूल ने मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सूरह आराफ में है, क़ालू उज़ीना मिन क़ब्ल अन तातियाना व मिन बाद मा जितना। आप नहीं आए थे तब भी हमारा हाल था, अब आप आ गए हैं और आपकी दावत कबूल कर ली, अमल भी कर रहे हैं, तब भी यही। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में ये कहा कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक मियाद और एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। अभी आप उस लायक नहीं हुए हैं कि आपको क्या दिया जाए, जिस दिन लायक हो जाएंगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आसा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि तुम्हारा दुश्मन नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। वयस्तखलिफकुम फिल अर्ज़, और वह ज़मीन की खिलाफत तुम्हें दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जवाब दिया, यही जवाब आपके लिए भी है। अब वो मुद्दत कितनी है या कितना आपको आजमाया जाए, आप बाज़ जगह हालात पढ़ेंगे मुसलमानों के, प्रैक्टिसिंग भी है कुछ ना कुछ, लेकिन बाज़ जगह हालात पढ़ेंगे तो बहुत परेशान होंगे, और इतने परेशान होंगे कि आप सोचेंगे कि ये मुसलमानों में शुमार क्यों किए जा रहे हैं। समझ रहे? इस वक्त बहुत सी बातें कहने की नहीं होती, समझने की होती हैं। बहुत से मुल्कों में आपके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उस ज़्यादतियों का बाइस और ज़रिया कौन बन रहा है? आपके मुसलमान। आप समझ लें बात क्या है। और पता नहीं किस किस तरह इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये इस्तेमाल हो रहे हैं। ये छटेंगे, वक्त लगेगा, और इंशाअल्लाह ताला बात पूरी होगी, है ना। आप ये देखिए कि जिस वक्त मक्के में